بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ برادران اسلام، نوجوانان اسلام اور عزیز بچوں، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ یہ ایک تربیتی کیمپ ہے۔ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، موجودہ دور فساد پھیلانے کا دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت پر آخر دور میں ایسا وقت آئے گا، فتنے اندھیری رات کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، اور ان فتنوں کی وجہ سے صبح کا ایک مسلمان آدمی شام ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا، یا شام کا مسلمان صبح ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا۔ فتنے اتنے بھیانک ہوں گے۔ میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ ایسے میں اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے شہر، آپ کے محلے میں ایسے افراد رکھے ہیں جنہوں نے آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے، آپ کو ان فتنوں اور فساد سے بچانے کے لیے اس طرح کے تربیتی پروگرام کی سوچ رکھتے ہیں۔ سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ، یہ کیا ہمیں 24 گھنٹے کے لیے یہاں پر ماں باپ نے یا ذمہ داران نے کہا اور آپ آ گئے۔ یقین کیجئے اس یہاں پر رہنے کو آپ عبادت سمجھ کر بیٹھے۔ اگر تک ابھی بھی آپ زور زبردستی سے آئے ہوں، آپ اپنی نیت کو بدل لیجیے کہ میں عبادت کے لیے یہاں مسجد میں آپ بیٹھے ہیں۔ کئی چیزیں آپ کے پاس تربیت کا حصہ بنتی جائے گی، شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں ان ذمہ داران کا جنہوں نے اس تربیتی پروگرام کو اس سے پہلے بھی انہوں نے رکھا، یہ بہت اچھی سوچ ہے، یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے فیوچر کے فکر مند افراد ہیں۔ لہٰذا ایسے پروگراموں کو ہم دلچسپی لے کر بیٹھیں، سنیں، اور آپ کے پاس نوٹ بک دی گئی ہے، پین دیا گیا ہے، اس میں آپ جو چیز آپ کو سمجھ میں آئی وہ تو آپ لکھیں ہی لکھیں، جو چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ بھی لکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ آپ چاہیں تو اسی وقت میں آپ پوچھ سکتے ہیں درس کے بعد، یا کل شیخ آ رہے ہیں، آپ شیخ کی کوئی بات آپ کو سمجھنی ہے، آپ پوچھیں۔ یہاں پر بیٹھنے کا ایک فائدہ آپ کا یہ ہو کہ آپ کے دل میں سے وہ ڈر اور جھجک نکل جائے کہ دین کے معاملے میں، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے اندر شرم، جھجک، ڈر، خوف، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کل ہمارا ایک ٹاپک ہے، اس حوالے سے بھی عام طور پر معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم غلط راہوں پر چلے جاتے ہیں۔ اسلام، آج ہمارا ٹاپک ہے تربیت کیا ہے، یہ تربیتی پروگرام کیوں رکھے جانے چاہیے، اور ان تربیتی پروگراموں کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے۔ اگر یہ تربیت نہ ہو تو پھر ایک مسلمان
غیر سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، دونوں کو آپ کھڑا کر دیجئے تو صرف ناموں کا فرق ہوگا یا کچھ رسم و رواج کا فرق ہوگا۔ تربیت کہتے ہیں، عربی زبان کا جو لفظ ہے، پالنا، پوسنا، سکھانا، سدھانا، کسی کی پرورش کرنا، آپ کے عمر کے اعتبار سے، یا یوں کہو اسلام جو تربیت کرتا ہے بچے کی پیدائش کے پہلے منٹ سے لے کر اس کو قبر میں اتارنے کے بعد تک کیا کرنا چاہیے، میرے اور آپ کے صبح اور شام کیسے ہوں، ہمارا کھانا پینا کیسا ہو، ہماری زبان کیسے چلنی چاہیے، کیا بولے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں ہم نے بچے کو بولنا سکھایا، اسلام بولنا نہیں سکھاتا، اسلام بولنے کے ساتھ ساتھ کیا بولنا چاہیے، کیسے بولنا چاہیے، کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے، یہ تربیت ہے۔ اسلام، ماں باپ یا اور لوگ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، جی ماں باپ نے چلنا سکھایا، اسلام چلنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سکھاتا ہے آپ کو کہاں چلنا چاہیے، کہاں نہیں چلنا چاہیے، اور جہاں آپ چل کر جا رہے ہیں آپ کو جانے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ یہ راستہ، یہ جگہ حلال ہے، حرام ہے، صحیح ہے، غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہے، اس میں ہر چھوٹی بڑی چیز صحابہ کے سامنے آتی، حتیٰ کہ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہودی مذاق کیا کرتے تھے، کہتے یار یہ تمہارا نبی عجیب نبی ہے، اتنے بڑے بڑے ہوئے ہو تم لوگ، ابھی بھی تمہیں ٹوائلٹ، باتھ روم، واش روم، کھانے پینے کے آداب سکھاتا ہے، اتنے بڑے۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں کہا کرتے تھے، ہاں ہمارا نبی قابل فخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہماری ہر چیز پر رہنمائی کی، ہر چیز پر ہماری تربیت کی۔ آج ہم سنیں گے یہاں پر تربیت کے حوالے سے، تربیت کس چیز کو کہتے ہیں۔ انسانی زندگی میں جو بھی مسائل آتے ہیں، آپ کا بچپن ہو، آپ کی جوانی ہو یا آپ کے اور بعد کے زمانے ہو، لیکن بنیادی طور پر جو چیز آپ بچپن میں سیکھو گے، یہ چیز آگے جا کر آپ کو ہمیشہ یا تو یہ بتائے گی کہ اس بچے کی، اس انسان کی تربیت ہوئی ہے یا یوں ہی پالا گیا ہے۔ تو تربیت کے حوالے سے میرے اور آپ کے لیے یہ بات یقین کے ساتھ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جس انداز میں جس جگہ تربیت کی، کچھ حدیثیں ہمارے سامنے آئے گی، یہ حدیثیں جب میں اس پر عمل پیرا ہوتا ہوں، جب میں اس پر چلتا ہوں، جب میں اس کو اپنی زندگی میں لاتا ہوں، تو یوں سمجھیں کہ میں ایک تربیت یافتہ کہلاتا ہوں، یعنی میری تربیت ہوئی ہے۔ جو قوم، جو ملک، جو معاشرہ، جو سوسائٹی صرف تعلیم کی بنیاد پر جیتے ہیں اور ان کے پاس تربیت نہیں ہوتی، آپ دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں باوجود دولت ہونے کے، باوجود شہرت ہونے کے، باوجود وہ اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں بڑا اچھا نام رکھنے کے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے
ایک وقت آتا ہے کہ وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ لوگ معاشرے سے کٹنے لگ جاتے ہیں۔ جب تربیت ہوتی ہے ہماری اسلامی نقطہ نظر سے، اسلام ہمیں عقیدہ سکھاتا ہے، اسلام ہمیں عادات سکھاتا ہے، معاملات سکھاتا ہے، اسلام ہمیں عبادات سکھاتا ہے، رہن سہن سکھاتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کا نام تربیت ہے۔ اب آپ یہاں پر جیسے ابھی آپ نے سنا 24 گھنٹے آپ رہیں گے، اس 24 گھنٹے میں لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ مسجد میں ہیں۔ ایک مسلمان کو مسجد کا احترام کرنا چاہیے، مسجد میں شرارت مستی نہیں ہونی چاہیے، مسجد میں زور سے چلم پکاری نہیں ہونی چاہیے، مسجد میں ہنسی مذاق نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہاں پر جب نمازیں ہو رہی ہیں، نمازوں کو اذان کے ساتھ بلکہ اذان سے پہلے آپ کو تیار ہونا ہے، اور یہ ایک دن کی تربیت ایک دن کے لیے نہیں بلکہ آپ کے آنے والے زندگیوں میں یہ تبدیلی لانے کی ایک کوشش ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کچھ مثالیں لیتے ہیں۔ تعلیم تو ہم بہت کچھ ہو سکتا ہے سیکھ لیتے ہوں، تربیت کیا ہے؟ وقت پر ایک چیز کی طرف نشاندہی کی جائے، تربیت بچے کو سمجھایا جائے، بچے کو سکھایا جائے۔ ایک موقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ایک بچے کو دیکھتے ہیں، وہ بچہ دسترخوان پر، اور عام طور پر بچے یہ چیزیں کرتے ہیں، تو وہ بچہ ادھر ادھر ہاتھ ڈال کر کوئی چیز اٹھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی تربیت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا، یا غلام، اے بچے، اے پیارے۔ دیکھیں یہاں پر آپ کو جمع کیا گیا ہے، بچے تو اور بھی بہت سارے ہوں گے، ہے نا، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، لیکن آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ اپنی مرضی سے آئے ہوں، آپ کے ماں باپ کی مرضی سے آئے ہوں، جیسے بھی ہو، لیکن ایک بات ضرور ہے، اللہ کی توفیق سے آپ آئے ہیں، ہے نا؟ ہاں یا نہیں؟ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو کیا آپ یہاں ہوتے؟ یہ چیز کسی کو ملنا یہ خود تربیت کا بہت بڑا اہم پہلو ہے۔ یعنی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، بوڑھے ہونے تک بھی اچھا ہم کو پتہ ہی نہیں یار، آج آپ یہاں جمع ہیں، آپ کو کم از کم آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، چاہے وہ کم عمر ہو چاہے وہ بڑی عمر کے ہوں، ان کی جو تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کس انداز میں کی۔ وہ بچہ جو ادھر ادھر ہاتھ ڈال رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار بھرے لب و لہجے میں کہتے ہیں، یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لو، کل بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے قریب سے کھانا اٹھاؤ۔ تربیت اس کو کہتے ہیں کہ ایک بچہ دستر پر جب بیٹھے تو لگے کہ اس بچے کو سکھایا گیا ہے کہ کھانے کے آداب۔ اب آپ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے، اس سے پہلے کھانے کے کچھ آداب آپ سے ہم سنیں گے کہ آپ کو کھانے کے آداب میں کیا کیا پتہ ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم اسلامی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو ان آداب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ تو تربیت نام کس چیز کا ہے؟
کہ میں جب کبھی جہاں کوئی چیز کر رہا ہوں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرا یہ کام کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک غلط ہے۔ صحیح ہے تو الحمدللہ، اگر غلط ہے تو مجھے اور آپ کو سیکھنا چاہیے، مجھے اور آپ کو پوچھنا چاہیے۔ ایک انسان تربیت یافتہ ہے، ایک انسان غیر تربیت یافتہ ہے۔ میں اس کو اگر ایک مثال سے بات سمجھاؤں تو آپ کو آسانی کے سمجھ میں آئے گی۔ ایک ہوتا ہے جنگل اور ایک ہوتا ہے باغیچہ، گارڈن۔ کوئی ہے آپ میں سے کوئی ایک دو چیز مجھے بتائے، جنگل میں کیا چیز پائی جاتی ہے اور باغیچے میں، پازیٹیو ہو یا نیگیٹو؟ جی، جنگل میں جنگلی جانور ہوتے ہیں اور گارڈن میں پھول وغیرہ ہوتے ہیں۔ آپ نے جواب کا ایک حصہ تو دیا، اس کو تھوڑا اور کوئی یا آپ خود تھوڑا سا سلیقے سے بتائیں کہ بھئی جنگل میں اور باغیچے میں آپ کیا مان لیجئے آپ کو ایک مرتبہ جنگل جانے کا اتفاق ہوا اور ایک مرتبہ آپ گارڈن بھی گئے، دونوں میں کیا چیز آپ فرق کے طور پر محسوس کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، ایک چیز میں بتاؤں، یہاں پر آپ کی یہ خود بھی ایک تربیت ہے کہ جو چیز آپ سمجھتے ہیں، آپ میں سے میں سمجھتا ہوں بہت ساروں کو اس کا پتہ ہے، لیکن دو تین چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں۔ لوگ ہنسیں گے، لوگوں کی چھوڑ دیجئے، لوگوں کے لیے آپ اچھے کام کرنے سے مت رکیے، ہمت کیجئے۔ کوئی ہنستا ہے، ہنسنے دیجئے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، آپ کا جواب غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، غلط، ہر انسان کی ہر بات یا سیکھنے کے وقت میں انسان غلطیاں کر کر ہی سیکھتا ہے۔ ہمت کیجئے۔ کوئی اور؟ جی بولیے۔ گڈ، بہت اچھی بات ہے، جنگل خطرات سے گھرا ہوا ہے۔ اور دیکھیں، اب ایک شروع ہوا تو انشاءاللہ جلدی جلدی آئیں گے۔ ہاں گڈ، بہت اچھا، یعنی دیکھتے ہی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، واہ، مطلب یہاں پر بیٹھنا چاہیے، یہاں پر وقت گزارنا چاہیے، یہاں پر کچھ، بلکہ نکلنے کے وقت ارے یار ٹائم ہو گیا، تھوڑا اور بیٹھنا چاہ رہا تھا، ہے نا؟ گڈ۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے، جنگل اس کی کوئی تربیت نہیں ہوتی، جو چیز خود سے اگ رہی ہے اگنے دو، کوئی کسی نے کچھ لا کر ڈال دیا پل رہا ہے، نہ کوئی ترتیب ہے، نہ اس میں کوئی خوبصورتی ہے، نہ اس میں کوئی محنت ہے، نہ اس پر کوئی کام ہوتا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں نہ سلیقے سے جانے آنے کے راستے ہیں۔ کوئی بھی چیز وہاں پر پھینک کر چلا جائے تو آپ 4-6 مہینے کے بعد بھی آئیں تو شاید وہ ویسی پڑی ملے گی، لیکن باغیچے میں کیا ہوتا ہے؟ باغیچے میں 100 لوگ وہاں آ کر جائیں، مالی کے اجازت کے بغیر وہاں پر ایک پتے کی کٹنگ نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ باغیچے میں آپ لے جا کر کہیں کہ دیکھو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، یہ رکھ لو، مالی بولے گا آپ اپنے گھر پر لے کر جاؤ، میرے پاس کیا لگنا ہے وہ مجھے اختیار کرنا ہے۔ باغیچہ خوبصورتی کا ایک مظہر ہوتا ہے۔ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ باغیچے کی تربیت ہوتی ہے، ہر چیز ایک سائز میں لگا ہوتا ہے۔ آپ جنگل کے درختوں کو دیکھو، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بہت ہی بڑا ہے، کوئی بے تکے انداز میں پھیلا ہوا ہے، لیکن باغیچے میں خوبصورت پھول ہیں، ان خوبصورتوں پھولوں کو بھی ایک ڈھنگ سے سجایا گیا ہے۔ میں اور آپ اگر تربیت یافتہ ہوں گے تو لوگ ہمیں دیکھ رہے یار بچہ ماشاءاللہ کیا سلیقے کی بات کر رہا ہے، زبان کھولتے ہی سمجھ میں آئے گا کہ اس بچے کی تربیت ہوئی ہے۔ عام طور پر آج کل واٹس ایپ پر مثالیں آتی ہیں،
دکانوں کے شٹر اگر بند ہو، باہر بورڈ بھی نہ ہو یا بورڈ ہو آپ نے نہیں دیکھا ہو، آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس دکان میں کیا ہے اندر؟ دکان کے شٹر بند ہیں، آپ کو باہر کا بورڈ نہیں پتا، آپ صرف شٹر کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ دکان سونار کی ہے، یہ دکان ہارڈ ویئر کی ہے، یہ دکان کارپینٹر کی ہے، کچھ پتا چلتا ہے؟ نہیں۔ جیسے ہی شٹر اٹھاتے ہیں آپ، پتا چلتا ہے کہ بھئی ہاں یہ سونار کی دکان ہے، یہ ٹیلر کی، درزی کی دکان ہے، یہ فلاں کی دکان۔ انسانی زندگی میں ہمارا شٹر یہ زبان ہے، یہ ہونٹ ہے۔ آپ نے زبان کھولی، پتا چلتا ہے کہ اس بچے کی تربیت ہوئی ہے یا یوں ہی پالا گیا۔ گالی گلوچ، بدتمیزی کے الفاظ، بے تکی بحث یا بے تکی چیزیں، یا پھر سلیقے سے بات چیت، ادب و احترام۔ تو اسلام یہ تربیت جو کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں 2 لفظوں میں میرے اور آپ کی تربیت کی، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ آپ لکھیں گے حروف 10 حرف بھی نہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے فلسفی نے کچھ بھی لکھا ہو، میرے نبی کے 10 حرف کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بندے مومن، تمہیں زبان کھولنا ہے، اچھی بات کے لیے کھولو ورنہ خاموش۔ یہ تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مختصر لفظوں میں ہمیں کہا، آپ کی زبان جب بھی بولے اچھا بولے ورنہ خاموش رہے، کیونکہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ کاؤنٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اس پر آپ کا حساب و کتاب ہوگا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تربیت دیکھیں، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں لکھی، بڑی بڑی موٹی کتابیں لکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے حوالے سے آدھی سطر کا ایک جملہ کہا، اس پر نہ جانے لوگوں نے پتہ نہیں پی ایچ ڈیاں کر رکھی۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ یہ تربیت ہماری ہونی چاہیے۔ آپ کے بہترین مسلمان ہونے، آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہو، آپ اچھے مسلمان معاشرے کے لیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ ترکہ ما لا یعنی، جو چیزیں آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں اس کی طرف دھیان مت دو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر چیز میں ہم انٹرفیئر کریں گے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں، ارے ایسا نہیں، ایسا کیوں؟ بھئی آپ سے متعلق کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا۔ یہ تربیت اسلام جو کرتا ہے، میرے اور آپ کی تربیت کے نتیجے میں یہ کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہو، حرام چیزیں ہو رہی ہے، جہاں پر مجھے اور آپ کو بتایا گیا۔ کیا بتایا گیا؟ اگر تم کوئی غلط چیز دیکھو تو سب سے پہلے اپنے دل میں برا جانو، اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہو آپ، زبان سے روکو، اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہو تو کسی کو ہاتھ سے روکو۔ یہ بات کی چیز ہے۔ لیکن جن چیزوں میں میرے اور آپ کا کوئی کام نہیں ہے یا میں اور آپ اس سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، اس میں انٹرفیئر نہیں کریں۔ یہ اسلام کی تربیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہر چھوٹی بڑی چیز کی تعلیم دیتے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا، ٹوائلٹ کے مسائل پر ہمارے پاس فقہی کتابوں میں بڑے بڑے مسائل لکھے گئے۔ کھانے کے لیے ہمیں آداب سکھائے گئے، سونے کے وقت کے آداب سکھائے گئے۔ تو
یہ چیزیں جب میں اور آپ اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں ڈھالیں گے، اسلامی طور طریقے پر کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم تربیت یافتہ ہو جائیں گے۔ تربیت جب ہماری ہوگی، آپ دنیا کے کس خطے میں بھی چلے جائیں، اس ہیرے کے مانند ہوگی جس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ہیرا ہوں، اس کی تربیت وہ خود چمچما رہی ہوگی۔ خوشبو اگر کوئی انسان لگا کر آئے تو اس کو بولنا پڑتا ہے کہ میں نے بہترین خوشبو لگائی، نہیں، خوشبو خود بولے گی۔ لیکن اس تربیت کے لیے محنت کی ضرورت ہے دوستو۔ آپ کے والدین محنت کرتے ہیں، آپ کے مساجد میں تربیت ہوتی ہے، ائمہ مساجد دروس دیتے ہیں، جمعہ کے خطبات دیتے ہیں۔ یہ تربیت ایک دن دو دن، جیسے ابھی ہم 24 گھنٹے کے لیے بات کر رہے ہیں، 24 گھنٹے میں مکمل تربیت نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا کہ آپ کو اور مجھے تربیت یافتہ ہونے کے لیے یہاں پر ذہن بنایا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹے میں تربیت ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ مجھے ایک اچھا مسلمان بننا ہے، مجھے اپنے والدین کا، اپنے معاشرے کا، اپنی جماعت کا، اپنے شہر کا نام روشن کرنا ہے۔ کن چیزوں سے؟ اچھے اخلاق کو اپنا کر، اچھے کردار کو اپنا کر۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں، یہاں پر کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ گھما دیں اور لوگ تربیت یافتہ ہوں۔ تربیت یافتہ ہونے کے لیے محنت لگتی ہے، تربیت یافتہ ہونے کے لیے باقاعدہ اپنے آپ سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، تربیت یافتہ ہونے کے لیے آپ کے برے دوستوں سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے، تب کہیں جا کر آپ کی ویلیو بڑھتی ہے، آپ کی قیمت بڑھتی ہے۔ قربانیوں کے بغیر، محنت کے بغیر، اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کیے بغیر ہم تربیت یافتہ یا قیمتی نہیں ہو سکتے۔ آپ کے ادھر بھٹا پتہ ہے نا کون بھنا ہوا ملتا ہے؟ مکائی بھنا ہوا ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے کیا؟ ایک تو ابلا ہوا ملتا ہے، بھنا ہوا بھی ہوتا ہے، کوئلے پر بھونتے ہیں، ملتا ہے نا۔ وہ جو بیچتا ہے اس کے پاس 2 طرح کے مکائی ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ہاں نہیں، کوالٹی کی بات نہیں ہو رہی، نہیں، اس کے پاس 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک سائیڈ میں ایک ہوتے ہیں، دوسرے سائیڈ میں دوسرا ہوتا ہے۔ کیسے مطلب؟ کچا اور پکا مطلب ایک بھنا ہوا اور ایک کچا۔ دونوں میں دکھنے میں خوبصورت کون سا ہے؟ کچا۔ اور بھنا ہوا خوبصورت نہیں ہے، لیکن دونوں میں آپ خریدنے جائیں گے تو قیمت کس کی زیادہ ہے؟ ارے بھائی، جو چیز اچھی دکھ رہی ہے اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے کیا؟ جو چیز بھنی ہوئی، مطلب شکل سے بھی کالا لگ رہا ہے، پھر جلا بھنا ہوا ہے، اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آگ پر بھن کر اپنی قیمت اس نے بنائی ہے۔ حالانکہ جو کچا ہے دکھنے میں کتنا خوبصورت ہے، اس کا گولڈن کلر آپ دیکھو، اور اس میں بھی بعض اوقات آج کل پتہ نہیں کچھ کیمیکل بھی استعمال ہو گیا ہے تو اس کی چمک بڑھ گئی ہے، لیکن ویلیو کس کی ہے؟ بھنے ہوئے کی، جو آگ پر جل کر آیا ہے۔ یہ تربیت کے لیے آپ کو جب محنت کریں گے، ایک طرح سے آپ کو بھٹی میں ہی رہنا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، اس میں محنت لگتی ہے، اس میں آپ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ کس کے پاس؟ انسانوں کے پاس بڑھے یا نہ بڑھے، اللہ کے نزدیک آپ کی ویلیو بڑھتی ہے، اللہ کے نزدیک آپ محبوب بن جاتے ہیں۔ ورنہ آج کل ہمارا حال کیا ہے کہ ہم صرف دنیاوی چمک کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں،
اللہ کے پاس جو انسان اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنے آپ کو لگاتا ہے، محنت کرتا ہے. ایک صحابی تھے، ذرا غور سے سنیں اس واقعے کو. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ظاہر. کیا نام ہے؟ ظاہر. حدیث کے الفاظ ہیں، ان کی شکل و صورت بھی جو ہے، یہ الفاظ ہمارے پاس صرف سمجھانے کے لیے، انہیں خوبصورت نہیں ہے. کالے ہیں، شکل بھی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، دیہاتی ہیں، ان پڑھ ہیں، اور کام کیا کرتے ہیں؟ دیہات سے سبزی ترکاری یا کچھ بھی چیزیں لا کر شہر میں بیچتے ہیں. اب ایسے انسان کو آج ہمارے معاشرے میں ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، یار یہ سبزی بیچتا ہے، اس کی ویلیو ہے کیا؟ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ جواب نہیں آ رہا. ہمارے معاشرے میں ایسا انسان جو کالا ہو، غریب ہو، دیہاتی ہو، پھر سبزی ترکاری بیچتا ہو، معمولی کپڑے پہنتا ہو، اس کو کچھ اہمیت دیتے ہیں لوگ. شادی میں اگر جائیے، آئیے تشریف لائیے، بیٹھے کریں گے. گھر میں بلائیے، آئیے بیٹھے، چائے پیئیں گے، کافی پیئیں گے، پوچھیں گے. اس کو گھر کے باہر ہی تڑکا دیں گے. لیکن اسلام کے نزدیک یہی انسان تربیت یافتہ ہو تو اس کی ویلیو کتنی بڑھتی ہے، ذرا اندازہ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ بازار میں ظاہر کھڑے ہیں اور کچھ بیچ رہے ہیں. پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ان کی آنکھ پر ہاتھ رکھ کر پوچھتے ہیں، من یشتری ھذا الغلام. ہم لوگ بھی کرتے نا، اچانک دوستوں میں کرتے نہیں کرتے، جا کر آنکھ پر ہاتھ باندھ دیتے ہیں، پہچانو کون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے آنکھ پر جا کر اپنے ہاتھ رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں آواز سن کر کہ یہ آواز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم الشان انسان ایک غریب، کالے اور دیہاتی انسان کے پاس جا کر یہ کرنا معمولی بات نہیں ہے. حضرت ظاہر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پیٹھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگایا تاکہ میرا جسم آپ کے جسم سے لگے، اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس انسان کی آپ بولی لگا رہے ہو وہ انسان بہت حقیر قیمت میں بکے گا، معمولی کون خریدے گا مجھ جیسے انسان کو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، اس کی تربیت ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ غَالِي، اے ظاہر، دنیا والوں کی نظر میں شاید تمہاری کوئی ویلیو نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک تمہاری بڑی قیمت ہے. کوئی مائی کا لال تمہیں خرید نہیں سکتا. دنیا کی پوری دولت تمہاری شخصیت کی خریدی کے لیے کافی نہیں ہے. تو اس کا مطلب تربیت کے بعد انسان کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنی قیمت بڑھ جاتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی ایک لڑکا یا ایک بچہ ماں کو جھڑکی دیتا ہے کسی کے سامنے، ایک بچہ ماں کے ساتھ ادب سے بات کرتا ہے. معاشرے میں کس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ کون سا بچہ اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ ایک بچہ سرے بازار کھڑے رہ کر گالی دیتا ہے، اور ایک بچے کی زبان بالکل سلیقے سے کھلتی ہے. ہر کوئی، آپ صرف
تربیت کا معنی دین سے مت جوڑیے. آپ کو ہر جگہ جانچا پڑتا جاتا ہے. بازار میں ایک انسان کچھ بیچ رہا ہے, وہاں پر بھی اگر آپ بدتمیزی کرو گے تو لوگ بولیں گے یہ کیا بچہ ہے, یہ کیسا آدمی ہے. بازار ہو, مسجد ہو, اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, عدالت ہو, دنیا کے جس علاقے میں بھی آپ جائیں, آپ کے 2, 4, 5, 10 منٹ میں آپ جو ویوہار کر رہے ہو, جو بات چیت کر رہے ہو, جو لین دین کے وقت میں چیزیں کر رہے ہو, اس سے پتہ چلے گا کہ آپ تربیت یافتہ ہے یا نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, چھوٹے چھوٹے جملوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح کی تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. کیا کہا؟ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. اللہ تبارک و تعالی اس انسان پر رحم کرے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں جب لوگ حج پر یا عمرے پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ان سے؟ جی کیا کہتے ہیں؟ نہیں, ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں ان سے, فرمائش کیا کرتے ہیں؟ گڈ, ہمارے لیے. کیوں بھئی, ان سے کیوں دعا کروا رہے ہیں آپ؟ ان کو خاص کر بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر بھی تو اتنے لوگ ہیں, آپ اتنوں کو نہیں بولتے, ان سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں؟ کوئی وجہ ہوگی نا. جی ڈر جھجک نکال دو. بھئی ایک آدمی جا رہا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں, یار اللہ کے اتنے بڑے گھر پہ جا رہا ہے, کعبۃ اللہ میں وہ جائے گا, طواف کرے گا, وہاں پر عبادت کرے گا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی دعا زیادہ جلد شاید قبول ہوتی ہے نا. یہی بات ہے نا, اسی لیے کہتے ہیں ان سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لیے دعا کریں, کون زیادہ اہم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ حج اور عمرے پر جانے والا انسان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, یہاں آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں دعا کرو, وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے دعا کر دی. مان لو دعا کر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا ہے, آپ کو چاہیے آپ وہ کام کرو, وہ دعا آپ کے پاس چل کر آ جائے گی. ایڈوانس میں دعا ہو چکی ہے. ابھی یہ حاجی اور عمرے پر جانے والا بندہ, حج پر جانے والا, دعا کرے نہ کرے, بھول جائے, ذہن سے نکل جائے, کامن کرے, جیسے بھی کرے, لیکن یہاں پر شور یہ ہے کہ دعا آپ کے لیے کر کر رکھ دی گئی. کیا دعا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت کے وقت میں یا کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے تو نرم رویے سے پیش آتا ہے, اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. اس کا کیریکٹر بالکل ایسا ہوتا ہے کہ گویا وہ سامنے والے کے دل میں اتر جاتا ہے. حدیث کتنی چھوٹی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہوں پر کرنے کی بات کہی, کچھ جگہوں پر رکنے کی بات کہی, کچھ جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل رکھے ہیں کہ یہ کام کرو اور اس دعا کے مستحق ہو جاؤ. تو تربیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ میرے اور آپ کے دینی معاملات ہوں, دنیاوی معاملات ہوں, میرے اور آپ کے وہ کام جس کا تعلق عبادت سے ہو, جس کا تعلق عام عوام کے ساتھ لین دین سے ہو, ماں باپ کے ساتھ ہو, بزرگوں کے ساتھ ہو, ہر جگہ آپ کو اگر اسلام کے ان چھوٹے چھوٹے جملوں پر آپ عمل کرو گے تو یقیناً آپ کی تربیت کا
یہ سب سے بہترین کردار نمایاں طور پر سامنے آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز کی تربیت چاہتے ہیں۔ آپ کے اندر دو بنیادی چیزیں ہوں۔ نمبر ایک یہ، اگر آپ بڑے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کا کوئی چھوٹا بھائی ہے، چھوٹی بہن ہے، آپ کا چھوٹا پڑوسی ہے، آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ رحم کا معاملہ کریں، چھوٹوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، بڑوں کے ساتھ احترام کا معاملہ کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا کہا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، تو گویا مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ تمام تر چیزیں مجھے اور آپ کو صرف ماننے کے لیے نہیں ہیں بلکہ عمل کے لیے ہیں، اور جس دن میں اور آپ اس کو ماننے لگ جائیں گے تو میرے اور آپ کے لیے ایک برکت، سکون، اطمینان کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ تربیت میں آپ کو مسجد میں دن میں کتنی مرتبہ بلایا جاتا ہے؟ جی 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے۔ تو 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں بھی پڑھ سکتے نا۔ آدمی کو مسجد میں کیوں لایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسجد میں لا کر میرے اور آپ کی تربیت کرنی ہے۔ تربیت کس چیز کی؟ سب سے پہلی چیز وقت کی پابندی۔ اگر آپ کی زندگیوں میں وقت کی پابندیاں نہیں ہیں تو آپ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہیں۔ اب مسجدوں میں جو اذان ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے؟ مؤذن صاحب جب چاہے اذان دیتے ہیں کیا وقت پر دیتے ہیں؟ وقت پر دیتے ہیں۔ وقت سے پہلے دیتے ہیں کیا؟ وقت کے بعد دیتے ہیں کیا؟ وقت پر اذان ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں اسلام نے تربیت کا اتنا بہترین انداز رکھا کہ آپ کے ہر کام وقت پر ہونے چاہیے۔ آپ سحری اور افطار کرتے ہیں، وقت پر کرتے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ وقت پر کرتے ہیں۔ وقت سے پہلے افطار کر سکتے ہیں آپ؟ وقت کے بعد آپ سحری چلا سکتے ہیں اپنی؟ نہیں کر سکتے۔ آپ حج کو دیکھیں، حج میں ہر کام وقت پر رکھے گئے ہیں۔ یہ کام اس وقت سے اس وقت تک، اس وقت سے اس وقت تک۔ اسلام میرے اور آپ کی تربیت کرتا ہے۔ جو مسلمان نمازیں سے وقت کی پابندی نہ سیکھیں اور اپنی زندگی میں وقت کو اہمیت نہ دیں، اس انسان کو دنیاوی کے دوسرے معاملات میں بھی آپ دیکھیں گے ڈھیلا پائیں۔ مسجد میں جب نماز کے لیے ہم آتے ہیں، صف بندی کرتے ہیں، صف بندی میں تربیت کی جا رہی ہے کہ اسلام میں امیری اور غریبی کوئی چیز نہیں ہے، کالا اور گورا کوئی چیز نہیں، بہت زیادہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کی دولت، آپ کی ڈگری، آپ کا اسٹیٹس، بینک بیلنس، آپ کی گاڑی، سب باہر جہاں جوتے اتارتے ہیں وہاں اتار کر آپ بندے بن کر آپ اندر آئیے۔ وقت کا بادشاہ ہو یا وزیر ہو، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، ہمیں کیا تربیت کی جا رہی ہے کہ بھائی سب مسلمان ایک جیسے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لاحمر علی ابیض۔ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری نہیں ہے، کسی کالے پر کسی گورے کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔
الا بالتقوی، تقوی ہے۔ آپ کے تقوی کی بنیاد پر، آپ کے ایمان کی بنیاد پر آپ کا گریڈ اپ ہوتا جائے گا۔ اگر وہ چیز نہیں ہے تو آپ کے لیے آپ کی ساری چیزیں بے معنی ہے، اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک بھی۔ تیسری چیز جو تربیت کی جاتی ہے ہماری روزانہ کی بنیاد پر، جب آپ مسجد میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ سے آگے کون ہوتا ہے؟ امام۔ آپ امام کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں یا امام سے آگے بھی آپ جا سکتے ہیں؟ امام کے پیچھے چلتے ہیں۔ ایک امیر کی اطاعت، آپ کا ایک بڑا ہے، اس کی بات مانیں۔ اگر وہ کچھ غلطی کرے تو آپ کو اختیار ہے، آپ کیا کہیں؟ جی زور سے سبحان اللہ کہیں۔ مطلب غلطی کرنے پر آپ اس کی غلطی کو فالو نہیں کریں گے، آپ بتائیں گے کہ بھئی آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ اشارہ دیں۔ لیکن امیر کی اطاعت، یہ تربیت کی جا رہی ہے۔ میں اور آپ آزاد نہیں ہیں، اپنا ایک امیر ہے، اپنا ایک ذمہ دار ہے، اس کے تحت آپ چلیں۔ گھر میں آپ کے والد ہیں، اگر والد نہیں ہے تو آپ کی والدہ ہیں، آپ کو ان کی بات ماننی ہے۔ صرف 2 رکعت امام نماز کا امام نہیں ہے، ہر جگہ امام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اور ایک جو دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو ایک امیر کی اطاعت، ایک امیر کی اتباع، یہ ہمیں تربیت کا ایک حصہ ہے۔ آپ ان کی بات کو مان کر چلیں، ان کے ساتھ چلیں، یہ جو سکھاتے ہیں، یہ جو تربیت کرتے ہیں، آپ اس کو مانتے ہوئے چلیں۔ تو نماز میں جو دن بھر ہمیں بلایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شوق نہیں ہے کہ چلو میرے بندوں کو تھوڑا پریشان کرنا ہے، بھائی چلو تجارت چھوڑ کر آ جاؤ، جاب چھوڑ کر آ جاؤ، اسکول چھوڑ کر آ جاؤ، نہیں، بلکہ یہ تربیت روزانہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہماری کرنی چاہتا ہے۔ پھر اس نماز میں آپ دیکھیں، اگر ایک امیر کی اطاعت اتباع نہ کی جائے تو ڈرایا کیا گیا، دھمکی کیا دی گئی؟ کسی کو پتا ہے؟ اگر امام سے پہلے آپ رکوع سجدے میں جانے کی عادت ڈال دیں یا بار بار کرتے رہیں یا اس کو اہمیت نہ دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈرایا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان امام سے آگے کچھ چیز کرتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا سر گدھے کے سر میں تبدیل نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی ہم لوگ بھی امام سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی رکوع میں جلدی جا رہے ہیں، امام جب تک پوری طرح سے تکبیر یا تسمیع نہیں کہتا تب تک ہمیں اطمینان سے رکے رہنا چاہیے۔ امام کی پوری طرح سے اتباع اور اطاعت اس کے کرنے کے بعد کی۔ تو یہ جو تربیت ہماری کی جاتی ہے کس اعتبار سے؟ روزانہ کی بنیاد پر۔ کیوں؟ تاکہ ہم اپنی زندگی کے دوسری چیزوں میں بھی اس کو اپنا سکیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی، محنت، کچھ کرنے کا کام، ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سکھا ہے احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ۔ یہ ایک تربیت ہے۔ آپ کو ابھی پڑھنے کا دور ہے نا، آپ پڑھائی پڑھ رہے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں نہیں جاتے؟ تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ احرص علی ما ينفعک، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہے اس کو کرو۔ آپ کی پڑھائی کرنا، آپ کے سبجیکٹس پر دھیان دینا، اس کو نہ سمجھنے آئے ہو تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ آپ کے فائدہ مند ہے کیا نہیں ہے؟
فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ احرص علی ما ینفعک، جو چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو، دین سے ہو، آخرت سے ہو، کسی قسم کا بھی فائدہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو حاصل کرنے کی آپ کوشش کریں۔ آج ہم پڑھائی کے میدان میں بھی پیچھے ہیں، ماں باپ خرچ کرتے ہیں، ٹیوشن لگا رہے ہیں، بچہ وہاں پر ٹائم پاس، اچھی اسکول میں داخل کراتے ہیں، بچہ وہاں پر ٹائم پاس، پڑھائی میں رزلٹ مسلمانوں کا آپ دیکھیں کتنا۔ تو تربیت صرف دین کے ساتھ جوڑ کر مت دیکھیں، دین بھی ہے اور زیادہ تر حصہ ہمارا دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بھی یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ کہا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، اس کو کرنے میں بھی اللہ کی مدد مانگے، اللہ سے دعا کریں، اے اللہ مجھے جو پڑھائی ہے اس کے لیے میرے سینے کو کھول دے، میرے دماغ کو کھول دے، مجھے محنت کی توفیق دے۔ تو دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، ہر جگہ میرے اور آپ کی تربیت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، اگر ہم اس کو اپناتے ہیں، اور تربیت جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، یہ 1 دن 2 دن 3 دن کا ایسا کوئی لیکچر، کوئی تربیتی پروگرام، یہ ٹوٹل تربیت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آپ کو صرف اشارے دیے جاتے ہیں، آپ کو کرنے کی بات سکھائی جاتی ہے کہ آپ کو قدم قدم پر جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں ڈھلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اپنے آپ کو لے آئیے، اس میں آپ کے دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے بچوں کے ساتھ میں بھی رہتے تو آپ بچوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے کہ بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کو پسند کرتے۔ دین کی مجلس ہے، اسلامی مجلس ہے، بخاری کی حدیث آپ دیکھیں، آپ عام طور پر ہمارے پاس جب پروگرام ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، تو بچوں کو یا تو ہم پیچھے دیکھتے ہیں یا تو بالکل نہیں دیکھتے۔ آپ کا کیا دینی مجالس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا ہے، غلام کہتے ہیں 13-14 سال کا بچہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ پیش کیا گیا، ایک گلاس میں دودھ لایا گیا، آپ نے وہ دودھ پیا۔ دیکھیں، میں پھر سے آپ کو یہ بات کہوں کہ آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں، جس جگہ بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہو آپ آگے بڑھیں، اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اور اس دین کا مستقبل آپ سے جڑا ہوا ہے، اس دین کا مستقبل آپ کے کندھوں پر آنے والا ہے۔ اگر ابھی سے آپ اس ذمہ داری کو نہیں سمجھو گے تو اچانک آگے چل کر کچھ نہیں ہوتا، اس کی تربیت ابھی سے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے بعد اپنے رائٹ سائڈ میں دیکھا تو ایک بچہ ہے، دوسری طرف دیکھا تو بڑے بڑے صحابہ ہیں، فَإِذَا هُمْ اشیاخ یعنی بزرگ، بڑے صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا، أَتَسْمَحْ لِي أَنْ أُعْتِيَ لِهَؤُلَاء، بچے اگر تم اجازت دو تو کیا میں یہ دودھ کا گلاس پہلے ان بڑوں کو دوں؟ اگر آپ ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ اگر آپ ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ ہاں جی، آپ ادھر سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گلاس دودھ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں، بچے سے پوچھتے ہیں کیا تم اجازت دو گے کہ میں پہلے ان بڑوں کو دوں؟ تو اس بچے نے جواب دیا اس میں حق کس کا ہے، کس کو ملنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی آپ رائٹ سائڈ میں بیٹھے ہو تو حق یہ بنتا ہے کہ میں اپنے سیدھے جانب والے کو پہلے دوں۔ یہ بھی ایک تربیت ہے، پہلا آپ کی کسی بھی چیز کا حقدار کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے اجازت لی، یہ بھی ایک تربیت ہے۔ بڑے ہونے کے باوجود آپ قاعدے قانون سے ہٹ کر نہیں ہوتے ہیں، آپ پر جو حق ہے اس کو پوچھنا چاہیے۔ اس بچے سے پوچھا گیا، اس بچے نے کہا اگر آپ کا جوٹھا پینے کا نصیب میرے حصے میں آ رہا ہو تو میں اپنی مرضی سے اس کو ٹھکراؤں گا نہیں، میرا حق ہے مجھے دیجیے۔ یہ ہمت، یہ جرأت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت، فَوَضَعَهُ فِي كَفِّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تو اس سے کئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ دینی مجالس میں آپ آگے آگے آئیں، کیونکہ یہ اسلام کا مستقبل اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب ماشاءاللہ آپ بڑے ہونے جا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بڑھیں گی۔ جب تک آپ دین کو سیکھو گے نہیں، اسلام کو نہیں سیکھو گے، اس کی تعلیمات کو نہیں سیکھو گے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو گے نہیں، تب تک اسلام کی محبت، اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا۔ تو یہ تربیتی پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اور ہم بھی، جیسے ابھی میں ساتھ میں ہی ہوں آپ کے، آپ اپنے دلوں کا جھجک نکال لیجئے، مجھے تھوڑا چھوٹا کر لیجئے یا آپ خود بڑے ہو جائیں، ہم گھل مل کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ آپ کی اپنی چیزیں، صرف یہ لیکچر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، آپ کے ساتھ دوستانہ انداز میں بیٹھنا، بات کرنا، کوئی چھوٹی موٹی ہنسی بھی، اگر مطلب میں مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہنسنے کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو اسلامی دائرے کے حد تک ہے، یہ اس طرح کی چیزیں آپ اپنائیے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اسلام کو سیکھیں۔ اسلام نے کوئی بڑا گیپ نہیں رکھا، چھوٹے بڑے کو ادب اور احترام کی بات کہی گئی، لیکن سیکھنے سکھانے کے حد تک ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے، میں بڑا ہونے کے باوجود بچوں سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، آپ چھوٹے ہونے کی حیثیت سے بڑوں سے بہت کچھ آپ کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ نے حکمت کی، ادب کی، تربیت کی باتیں کہاں سے سیکھی؟ کہا جب بھی میں کسی بے وقوف کو بے وقوفانہ کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں میں اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں۔ آپ کے ارد گرد میں جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے، یہ بھی ایک اپنی تربیت کے، ایسا کام میں نہیں کروں گا۔ جب بھی کوئی اچھے کام کرنے پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں یا اس کو کچھ انعام دیتے ہوں یا اس کی، آپ یہ سوچیں کہ یہ کام میں بھی کروں گا۔ تو اس طرح کی تربیت ہمارے پاس، جیسے یہاں پر بھی میں نے سنا ماشاءاللہ سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، ہمارے پاس بھی جیسے کہ ابھی آپ نے زبیر بھائی سے سنا، وہاں پر کئی لوگ، کئی علماء ہیں، الحمدللہ ہم لوگ سال میں کم از کم 3 دن کا بھی پروگرام کرتے ہیں، حسب حال جیسی ضرورت ہے۔ 48 گھنٹے کا تو سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار 72 گھنٹوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کے لیے اگر آئندہ کبھی ہو، کوئی بھی آئے آپ کے پاس، تو اس میں آپ ٹارگیٹ بنا کر آئیں، جیسے کچھ دعائیں آپ سیکھیں گے۔ یہاں پر آپ کے پاس بھرپور وقت ہے، 24 گھنٹے میں بھی اگر آپ کو شاید دعاؤں کی کتابیں اگر آپ کے پاس ہوں تو دعائیں یاد کرنے کا بہترین وقت ضائع کرنے کی عادت چھوڑ دیجیے۔ اسلام آپ کو وقت استعمال کرنا سکھاتا ہے۔ تربیت میں یہاں پر آپ بیٹھیں، آپ کے پاس کوئی فالتو کام نہیں،
موبائل پر آپ کو پابند کیا گیا کہ آپ موبائل کا استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ 24 گھنٹے نہیں کر سکتے، اپنے اندر ہمت پیدا کرتے ہیں، تو آگے چل کر آپ اس عادت کو بنائے رکھ سکتے ہیں. موبائل کی دنیا میں کل ہمارا ایک ٹاپک ہے، اس پر یہ بات آئے گی انشاءاللہ، کہ موبائل نے آج گھروں کو برباد کر دیا ہے، ہمارے ذہنوں کو برباد کر دیا ہے، ہماری تربیت کی ایسی کی تیسی کر دیا ہے. آج بچے گیمز کو دیکھ کر یا کامیڈین چیزوں کو دیکھ کر یا جیسے ٹام اینڈ جیری نام کی جیسی چیزوں کے ایکٹنگ کر کر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ الٹے جوابات دیتے ہیں. تو یہ سب اسلام کے عین خلاف ہے. مجھے اور آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کو کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں، یا مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کس انداز میں پیش کرنا ہے. یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہم لوگ اذان کتنے بجے؟ 8:10 کو. اگر اس بیچ میں آپ کو کوئی چیز سمجھنا ہو، کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں تربیت کے حوالے سے. اور پھر شام بعد میں عشاء کے بعد ہمارے پاس دوبارہ ہم کھانے کے آداب، سونے کے آداب، یہ سب چیزیں ہیں. یہ میں آپ سے سنوں گا، آپ بتائیں گے. مان لو ایک ایک بچہ ایک ایک چیز سوچ کر رکھیں کیا کیا چیزیں آپ کے علم میں ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں سکھائی، کھانے کے وقت میں کن آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، سونے کے وقت میں کیا کیا چیزیں ہیں. اور جو کچھ چیزیں اب یہاں پر آپ نے سنی ہیں، اس میں سے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی چیز ادھوری رہ گئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی دو میں سے ایک چیز، یا تو سب سمجھ میں آیا، ایسا نہیں ہوتا ہے عام طور پر، یا تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے. تو کچھ تو کچھ چیز چھوٹ گئی ہوگی، ادھوری رہی ہوگی. اور سوال صحیح اچھا سوال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا، لیکن سوال کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی تھی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی سوال کیا کرتے تھے. سوال کرنے سے آپ کے اندر جو کچھ بے اطمینانی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اور یہ ہر جگہ آپ خاص کر تربیتی پروگراموں میں آپ یاد رکھیں، اور خاص کر کل بھی آپ کے پاس 4-5 لیکچرز ہیں، اس میں آپ یہ سوچ کر بیٹھیں کہ میں اس میں سے کچھ سوال کروں گا. جی اچھا، میں کچھ پوچھوں جو ہم نے سنا ہے؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جو دسترخوان پر بیٹھا تھا 3 چیزیں آپ نے سکھایا. جی اللہ کا نام لو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ. گڈ، بہت اچھے، ماشاء اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر نامی صحابی کے ساتھ کیا کیا؟ جی بازار میں پیچھے سے آئے اور ان کی آنکھوں کو ڈھانپ لیا اور پوچھا کہ اس غلام کو کون خریدے گا. تو صاحب نے کہا کہ ہم جیسے حقیر، میرے جیسے حقیر آدمی کو کون خریدے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی نظر میں تم حقیر ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کی نظر میں تمہاری قدر و قیمت ہے. ماشاء اللہ، بہت بھرپور جواب، صحیح جواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کن چیزوں کو لے کر یہودی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاق کیا کرتے تھے؟ آپ اتنے بڑے ہو گئے پھر بھی آپ کا نبی آپ کو ٹوائلٹ کے آداب سکھاتا ہے، کھانے پینے کے آداب سکھاتا ہے، سونے کے آداب سکھاتا ہے. تو سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اور کیا جواب دیا کرتے تھے؟ اس پر شرم محسوس کرتے تھے یا فخر کیا کرتے تھے؟ جی فخر کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ کام کرنے پر دعا دی ہے، ایڈوانس دعا سکھائی ہے. جی کیا حدیث تھی؟ نہیں آپ بہت ہو گئے، کوئی اور بھی. جی ہاں اللہ ایسے انسان پر رحم کرے جو خرید و فروخت میں اپنے رویے کو نرم رکھے. گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھا. یہ حدیث پہلے سے پتہ تھی آپ کو؟ نہیں، ماشاء اللہ. اللہ آپ کے حافظے کو اور مضبوط کرے، اور جو کچھ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ذہن میں بھی بٹھائے، عمل میں بھی لائے. ماشاء اللہ الفاظ کا انتخاب بھی جو ہے وہ بہت اچھے اور ڈھنگ سے کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جو تربیت کیا کرتے تھے، اس میں کیا چھوٹے اور بڑوں کے درمیان میں کوئی فرق تھا آپ کی مجلس میں، یا عام کھلی گنجائش تھی کہ جو جہاں آ کر بیٹھے، جہاں آ کر رہے؟ جی کوئی دلیل کے ساتھ، کچھ دلیل ہم نے پیش کی.